بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ our new chapter that is Decline and Reawakening of Muslim World. بچوں اس چیپٹر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مسلمانوں کا زوال کس طرح سے شروع ہوا اور وہ کون سے لیڈرز تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ وہ اپنے حقوق دوبارہ سے کس طرح سے لے سکتے ہیں. 19th سینچری اصل میں وہ دور ہے جس میں مسلمانوں کا زوال اور یورپین ممالک کا عروج شروع ہوا. اس دور میں اوٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ نے اپنی طاقت کھونا شروع کر دی. پرشیا، ایجپٹ جیسے ممالک کمزور پڑ گئے اور بر صغیر میں تو پہلے ہی برٹش کنٹرول تھا. Now what are the factors that causes of decline of Muslims? It includes the rivalries and corruption یعنی ان میں بغاوت تھی، وہ آنیسٹ نہیں تھے. They are fond of luxurious life. Pursue of worldly power یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنے ساتھی حکمرانوں کا ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے جنگ کریں. انہیں صرف اتنا شوق تھا کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف ان کی طاقت کا بول بالا ہو، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی اور اپنی قوم کی ایجوکیشن اور اسکلز پہ توجہ دیتے، وہ عیش و عشرت میں پڑے رہے. Islam reached its peak in northern India under the Mughals, but after the death of the last great Mughal emperor Aurangzeb in 1907, the Muslims of the subcontinent weakened as a community. ان کی نہ صرف آپس میں لڑائیاں چلتی رہیں بلکہ ان کا مقابلہ سکھوں اور مراٹھیوں سے بھی تھا، جس کی وجہ سے فرینچ اور بالآخر برٹشرز نے پورے ملک کا نظام سنبھال لیا. But there were also some wise and sensible peoples like Shah Wali Allah and Sayyid Ahmad Shahid who realized the importance of unity, education and a common purpose for the Muslims. The madrasas and maktabs as the basic centers of Islamic learning played a major role in the revival of the Muslims. شاہ ولی اللہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے. آپ کے والد دہلی کے مدرسے میں معلم تھے. جب مسلمانوں کی حالت خراب ہوئی تو اس وقت آپ 14 سال کے تھے. آپ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی یہ حالت مذہب سے دوری کی وجہ سے ہے، لہٰذا آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ فارسی میں کیا تاکہ عام لوگ اس کے معنی اور مفہوم اچھی طرح سمجھ سکیں. Although Waliullah did not reach high office or any position of the power, the influence of his teaching was immense in the years after his death. He showed the people the way to return to the purity of their faith. سید احمد شہید شاہ ولی اللہ کے شاگرد تھے اور انہوں نے پنجاب اور NWFP یعنی کہ موجودہ KPK کے ایک بڑے حصے کو سکھوں اور مراٹھیوں سے آزاد کروایا. پہلے پٹھان فوج میں شامل ہوئے اور پھر اپنی فوج بنائی. حالانکہ ان کی تحریک غیر منظم ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ کامیاب تو نہ ہوئی، لیکن مسلمانوں کو مستقبل میں کامیابی حاصل کرنے کے راستہ ضرور مل گیا. This is the end of our chapter and I hope that you will read the chapter thoroughly. Thank you.